السلام علیکم ناظرین، عید الفطر کی خصوصی ٹرانسمیشن رونق عید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز اور میں سید نعمان گل۔ ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے جب سے عید چل رہی ہے تب سے ہی جو ہے یہ رونق عید کے مختلف سیگمنٹس آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں، اور جس میں مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو میٹرو کی خوبصورتی ہے، جو میٹرو کی شان ہے، اینکرز جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ ہمیں بتائے گا کہ کون کون سے ہمارے اینکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بذات خود یہ خود بھی اینکر ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ مجھے ان تین اینکرز کے بیچ میں بٹھایا گیا ہے۔ تو اسامہ بتائیں۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقار الحسن، ہمارے نیوز اینکر بھی ہیں، ہمارے پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھ کے کو اینکر حسنین خان۔ تو وقار آپ کی طرف آئیں گے۔ وقار بتائیے گا کہ کیسے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور کیا مصروفیات رہیں عید کے دنوں میں؟ بالکل جی، اور سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز کو اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے بھی، اور جو ہمارے سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ صاحب، ان کی جانب سے بھی تمام اہلیان وطن کو، پاکستان کے ساتھ دنیا بھر کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کروں گا، اور عامر بھائی کو بھی کہوں گا جناب آپ کو بھی بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بہت اچھے دن گزرے، 3 روز کہاں کیسے کس طرح گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بہت اچھے گزرے اور مزہ بھی آیا۔ اور سب سے اچھی بات، جب آج میں آ رہا تھا مختلف مقامات پہ، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ٹریفک ملے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے زیادہ ٹریفک نہیں ملا۔ لیکن ہاں، بد احتیاطی ضرور نظر آئی۔ بعض جو بائکرز ہیں ہمارے، اپنی فیملیز کو لے کے جس طرح سے فون بھی استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، بیگم کو بھی بٹھایا ہوا ہے، جا رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا ضرور تھا جب میں جا کے بیٹھوں گا بات کروں گا تو ضرور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ اپنی فیملیز کا ذرا احتیاط کریں، خیال کریں۔ 2 ٹوک انداز میں کہہ دیں گے، 2 ٹوک انداز میں جناب اپنی فیملیز کا لازمی خیال کریں، ورنہ اگر خدا نخواستہ حادثات ہو گئے تو 2 روز کے اندر 16 افراد جان سے گئے ہیں، خدا نخواستہ تعداد بڑھے نہیں۔ کیا بات ہے وقار بھائی، کیا بات ہے۔ حسنین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین، کیسے گزار رہے ہو عید، کیسی گزر رہی ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اس ٹرانسمیشن کا مجھے حصہ بنایا۔ میری جانب سے بھی تمام میٹرو ون نیوز کو دیکھنے والوں کو، تمام ناظرین کو عید کی بہت بہت مبارکباد، اور پورے پاکستان کو جہاں جہاں لوگ میٹرو ون نیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی بہت مبارکباد۔ میٹرو ون نیوز نے پورے رمضان جو ہے بہترین نشریات پیش کریں۔ سید نعمان گل رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ رہے، بہت ہی کم عمر میں آپ نے بہترین اپنا نام بنایا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، بڑی زبردست آپ ٹرانسمیشن کرتے رہے، آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اور وقار بھائی نے بالکل صحیح بات کہی، آپ کون سے راستے سے آئے؟ آپ کو تو ٹریفک نہیں ملا، ہمیں تو بہت ٹریفک ملا، پھر ہم تو لیٹ ہو گئے یہاں آنے کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا شاید وقار بھائی کا گزر جو ہے شارع فیصل سے نہیں ہوا ہے۔ آپ کراچی میں نہیں رہتے، بلوچستان سے آپ آئے۔ اتفاق ایسا ہے میں آتا ہوں یونیورسٹی روڈ سے، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آج میں یونیورسٹی روڈ سے نہیں آیا، خاموش راستوں سے ہیں۔ آج میں آیا ہوں شاید بحریہ ٹاؤن سے ڈائریکٹ آ جی، میں بحریہ کی طرف سے ہی آیا ہوں، اور سپر ہائی وے جو ہے وہاں پہ مجھے نظر نہیں آیا کوئی رش خاص۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے وقار بھائی گھر گئے نہیں تھے، یہیں قریب میں ہی کہیں تھے، یہ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ گئے کہاں تھے، گھر نہیں گئے تھے تو یہ راز کی بات ہے، یہ نہیں بتا رہے۔ آپ کہیں سیوک سینٹر سے تو نہیں آ گئے؟ میں نے گھر پہ تو یہ بتایا تھا، میں تو آفس میں ہی ہوں، آپ نے خواہ میں میرے راز افشا کر دیا۔ راز تو آپ نے یہ بتا کے کھول دیا کہ مجھے راستے میں ٹریفک نہیں ملا۔ راز تو ہوتے ہی افشا ہونے کے لیے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو میں گھر جاؤں لوگ پوچھ لیں افشا کون تھی، تو اس لیے بہتر یہ کہ افشا کا ذکر نہ کیا جائے، صیغہ راز میں رکھا جائے، سیدھے راز میں رکھا پردے میں رہنے دو، اور پردے میں رہنے دو۔ ایک ہمارے یہاں پر فلم بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے سینما گھروں میں بھی رش ہے، اور وہاں پر بھی ٹریفک جام ہے۔ وقار بھائی اگر آپ وہاں سے بھی آپ کا گزر ہو تو آپ کو ملیں گے۔ بالکل جی۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بھائی، جو کہ صبح سے ہی کی بورڈ بجانے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت زبردست کی بورڈ بجا رہے ہیں وہ، اور خوب جو ہے داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ تو ندیم بھائی آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ویسے تو آپ صبح سے ہی موجود ہیں، اور نعمان آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے عید سیلیبریٹ کی؟ ماشاءاللہ رمضان میں تو آپ نے خوب دھوم مچا کے رکھی۔ صحیح بات بتاؤں میں آپ کو، آفس میں ہی گزرا ہے پورا دن، جیسے وقار بھائی بتا رہے ہیں نا ویسے ہی میرا بھی گزرا ہے۔ ابھی چھٹیاں آئیں گی، اب ہم انجوائے کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اب ہوں گی، کیونکہ یہاں پر اب تمام جو ہم یہیں پر ہی رہے، اس کے علاوہ کہیں تو گئے نہیں ہیں، تو آفس میں ہی گزاری ہم نے عید، ابھی تک ایسی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر بچپن کی میری آپ پوچھیں نا تو بڑی زبردست گزرتی تھی ہمارے۔ عیدی کتنی سمیٹی؟ عیدی یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ نعمان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں کیا چیزیں شامل ہیں جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں، کیا ہے کیا اس کے اندر ایسی راز کی بات؟ دیکھیں افشا کی جو بات کر رہے تھے نا وقار بھائی، ان کے پاس بھی کوئی افشا موجود ہے، مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اب صبح جو پہلے بیلنس کا لوڈ کروانے کا میسج کیا کرتی تھی، ان کی جگہ افشا نے لے لی ہے، ہر کوئی افشا کا نام لے رہا ہے۔ اسامہ، راز افشا سے بات شروع ہوئی اور افشا پر جا کر ختم ہو رہی ہے۔
भारत पाकिस्तान की अफशाएं वो खुश हो गई होंगी, चले हमारा नाम तो लिया किसी ने। मेट्रो न्यूज़ पर नाम लिया जा रहा है। वकारुल हसन, आपकी जानिब आएंगे। ये न्यूज़ एंकर और प्रोग्राम होस्ट के साथ साथ जो है इनकी एक तो करंट अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र और बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं, और साथ ही साथ जो है सुर और ताल को भी सही तरीके से जो है अल्फाजों में ढालना जानते हैं। तो वकारुल हसन आज क्या सुनाने वाले हैं? अच्छा, ये तो आपने मुझे गाने की तरफ ले गए। वैसे तो मैं गाने तो नहीं गाता, मैं तो वॉइस ओवर वगैरह के दीगर मामलात हैं, लेकिन अगर कि इस खुशी के मौके पे यकीनन सब कहेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत गुनगुनाया जा सकता है, लेकिन वॉइस ओवर अगर आप कहेंगे तो वो तो हो सकती है। चलें थोड़ी देर बाद सुना दीजिएगा। आप चले वकारुल हसन कोई वॉइस ओवर का स्टाइल हमसे शेयर करें। कोई कार्टून कैरेक्टर हो जाए जिसमें आपको बड़ी महारत। कोई कार्टून कैरेक्टर। अच्छा, मैं जहाँ पे मुख्तलिफ कार्टून्स कर रहा हूँ उनमें किड्स ज़ोन जो एक बच्चों का बहुत पॉपुलर चैनल है और बहुत ही ज़बरदस्त कार्टून वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक रॉबिन हुड एक कार्टून था जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका एक कैरेक्टर था, शरफ नाम था उसका। अच्छा नाजरीन, साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वकारुल हसन एक ही पिच पे जो है वॉइस ओवर नहीं करते हैं। एक ड्रामे में इनके 8 कैरेक्टर्स भी हमने देखे। अक्सर हम लोग यूट्यूब खोल के बैठे हुए होते हैं तो आवाज़ें सुन रहे होते हैं, की आवाज़ आ रही होती है। जी 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 क्योंकि हमने तो साथ काम किया है तो हम आवाज़ पहचानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वकारुल हसन एक आवाज़ के साथ जो है 8 कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो वकारुल हसन और वकार भाई की एक बात पहले मैं भी बता दूं, अभी जो बड़ा मशहूर व मारूफ ड्रामा चल रहा है कुरुलुस उस्मान, एर्तुगरुल की मशहूर होने के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कुरुलुस उस्मान, उसमें भी वकार भाई डब कर चुके हैं, उसमें भी एक किरदार को आवाज दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती। चले वकारुल हसन, मुलाकात मेरा एक फेवरेट कार्ड वही किरदार वहाँ पर तो एक गवर्नर का किरदार था जो कि उस्मान के साथ एक, और लाजमी था जब मैं वहाँ पे उस्मान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जब डबिंग के लिए गए हम तो वहाँ पर जो डब कर रहे थे उनका ये कहना था कि आपने, क्योंकि गवर्नर का कैरेक्टर है तो आपको वैसे ही भरम के साथ एक तो बात करनी है। गवर्नर जो है वो गरीब तो होता नहीं है, आपको अमीर बन के बात करनी है, आपकी आवाज़ में हमारा झलकनी चाहिए, रोब झलकना चाहिए, क्योंकि गवर्नर पहले तो होते भी ऐसे ही थे। तो बहुत मुश्किल एक वो रहा, लेकिन बहरहाल कोशिश की उसको निभाने की और अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे उसमें वो हुआ। वो ये था कि जब उस्मान आते हैं और आके कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो उस वक्त शराकतदारी करूंगा कि तुम मेरे साथ जो है वो मुआहदे करोगे। अब वो जो है जो ये सागरूस जो गवर्नर थे ये बड़े फखरी अंदाज से कह रहे होते हैं, लेकिन पहले कहते हैं उस्मान तुमने हमें शायद पहचाना नहीं है, अगर तुम्हारी यही मामला चलते रहे तो यकीनन तुम्हें नुकसान हो सकता है। अब वो इस तरह रोब और दबदबे के साथ जो है वो अपनी बात करते रहे, और लाजमत है वहाँ पर माइक्स जो होते हैं वो भी एक डिफरेंट होते हैं जो उसको आवाज़ को मज़ीद बढ़ाते हैं, बेहतर करते चले जाते हैं, तो वो एक अच्छे उसमें चले जाता है। मैं शारफ का एक जिक्र कर रहा था कार्टून कैरेक्टर के हवाले से, तो वो एक किड जोन में एक चल रहा था जो कार्टून था रॉबिन हुड, एक बड़ा मशहूर उसमें था, तो उसमें जो शारफ जो उसका सिपहसालार था बादशाह का, वो मैं बना हुआ था। अब उसके लिए जो आवाज़ थी वो जब उन्होंने मुझे कहा कि जनाब इस आवाज़ के साथ आपने करना है, तो एक बड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उस आवाज़ के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो उसामा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मामला जो है वो चलते रहें तो यकीनन आपको मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन बहरहाल आप होस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक जो कैरेक्टर था उसके अंदर मुझे बहुत मज़ा आया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमने किए हैं। खैर अभी अगर मैं वो करूँगा तो लोग कहेंगे यार ये करंट अफेयर कहाँ और वॉइस ओवर कहाँ, वो तो एक डिफरेंट फील्ड, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, कहेंगे वाह भाई वकार भाई में ये भी टैलेंट मौजूद है। नाज़रीन, वकारुल हसन की एक खासियत ये है कि ये हर किरदार पे मैंने इनको ढलते हुए देखा है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो मिमिक्री हो। वकारुल हसन आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ी सी मिमिक्री भी करके देखें। किसकी? नहीं ऐसे नहीं मिमिक्री हम डिसाइड करेंगे ना, नहीं मिमिक्री। वकारुल हसन आप मेरे ही किरदार पर आ जाए, मेरे बारे में ही बताएं। हाँ अच्छा, उसामा की कर लें। अच्छा नहीं, मैं उसामा की मिमिक्री करने के बजाय मैं उसामा के बारे में मैं बल्कि अपने जितने भी इस वक्त दोस्त बैठे हुए, एंकर्स बैठे हुए, इनके बारे में ज़रूर बताऊंगा कुछ बातें कि जब हमने शुरू में एक दूसरे को कनेक्ट किया और किस तरह से हम लोग मिले, मुलाकातें हुई, तो उसामा से जब मेरी पहली मुलाकात हुई है और उसामा को मैंने देखा तो मुझे उसामा काफ़ी कम उम्र एक यंग जो हमारे एंकर हैं वो लगे। मैंने कहा उसामा आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो में ये मुझसे पहले आए हुए थे। जी।
تو اچھا وہ 1-2 مہینے کا ہی گیپ تھا جی کہ آپ بھی اسی وقت آئے تھے، میں بھی اسی وقت تھا، اسامہ بھی اسی وقت اسامہ بھی آئے تو تو اسامہ جو ہے وہ کہنے لگے وقار بھائی مجھے کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے، مجھے ویسے کرنا ہے۔ ان کے جو مقاصد اور ان کے جو ایم تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے ماشاءاللہ سے، اور جسے سننے کے بعد بہت خوشی بھی ہوئی کہ چلیں ابھی ان کے پاس کافی وقت ہے کہ یہ اگر اپنے حوصلے آپ کو بلند ہیں، حوصلے، ہاں اسی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی اونچی اڑان ہوتی ہے اس کو اپنے پروں کو اتنا ہی مضبوط کرنا چاہیے، اتنا ہی مضبوط تب جا کے وہ جو ہے اپنی منزلوں پہ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ شاید اڑتے اڑتے گر بھی سکتے گر بھی سکتے تو اپنے پروں کو مضبوط لیکن کرنے کے، وقار میں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ، ہاں لیکن ان کے پر نہیں ہوتے، جو پر والے اڑ بھی تو سکتے ہیں نا، وہی اڑیں گے۔ معاملات الگ ہیں۔ چلے وقار الحسن، پروں سے ایک شعر یاد آیا، اپنی ناظرین کی جو ہے بیدار سماعتوں کی نظر کریں گے کہ اگر خاموش ہو کر بیٹھ جانے سے مسائل حل ہوا کرتے تو دنیا کو ضرورت نہ کبھی اظہار کی پڑتی، اگر بس بیت کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، نواسوں کو ضرورت نہ کبھی انکار کی پڑتی۔ حسینی عزم کہتا ہے پروں کو کھولنا سیکھو، اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے بولنا سیکھو، بولنا اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے اور جو اس وقت تو ہم پہلے جو بولنا کام کر رہے ہیں یہ یقیناً بولنے کا ہی ایک کام ہے۔ بالکل۔ یہ ہمارے جو حسین ہیں یہ ہمارے ساتھ جب جوائن کیا انہوں نے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جب سلسلہ شروع کیا تو ایک ہوتا ہے، امید تو ہو رہی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کی آنکھوں میں ایک شائن ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اندازہ اس وقت ہوا جب ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف انہوں نے نیوز کو سنبھالا بلکہ جی آؤٹ ڈور ایک پروگرام ابھی ہمارے رمضان میں ہی جی چاند حال ہی میں چاند بہت رات، زبردست بہت پروگرام ہی ہوسٹ زبردست کیا گیا پروگرام، حسنین کی کیا۔ جانب سے، جی۔ اور حسنین مجھے بہت دلی خوشی ہوئی۔ اچھا ویسے جب یہ سٹارٹ میں آیا تھا تو بہت خاموش خاموش رہتا تھا، میں سمجھتا تھا شاید اس کی آواز تھوڑی باریک ہے، آواز نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ وہ پریکٹس کر رہا تھا ایک دفعہ اسٹوڈیو کے اندر تو میں وہاں پاس سے گزرا، اتنی بھاری آواز، کراچی کے علاقے، میں بولا کون ہے بھائی، اندر جا کے دیکھوں تو دیکھا تو حسنین کھڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو ایک وہ ان کا جو خاموش طبیعت ہے لیکن اس کے باوجود آواز اتنی پیاری رکھی ہے، اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بہت ہی کین آبزرور ہوں نا چیزوں کا، چیزوں کو اپنے سراؤنڈنگز میں جو چیزیں ہیں پہلے آپ اس کی اچھی سے جانچ پڑتال کر لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں کہ چیز ہو کیا رہی ہے، چیز چل کیا رہی ہے، اس کے بعد اگر آپ بولیں تو پھر وہ مزہ بھی آتا ہے لوگوں کو جان کر بولنے کا کہ کس کا مزاج کیسا ہے، کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، تو پھر وہ الگ ہی چیز ہو جاتی ہے، بات کرنے کا مزہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی سامنے والے کا لیول اور اس کا مزاج آپ سے میچ کر رہا ہے تو جو ایکسچینج آف ورڈز ہوتے ہیں یا تھاٹس ہوتے ہیں وہ پھر الگ ہی مزہ اس کے اندر آتا ہے وہ چیز کرنے کے اندر۔ بالکل۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر بات پہ ہی ہنس رہے ہوں، یا جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا اس بات کا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے ہنسنا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو ایک دفعہ ایک ایسی محفل سجی ہوئی تھی جس میں باس جو تھے وہ لطیفے سنا رہے تھے اور جتنے امپلائز تھے وہ ہنس رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے بہت زوروں سے، تو صرف ایک صاحب جو تھے خاموش کھڑے ہوئے تھے اور سب ہنس رہے تھے۔ وقار الحسن میں پہنچ گیا، میں سب پہنچ ہنس رہے گیا، تھے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ یار کیا ہوا تمہیں، لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگا نہیں میں نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کے لیے ضروری اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے ماشاء اللہ۔ کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہنسنا جب چاہ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں ہنس رہا ہوں تو کیا وجوہات ہیں، کیا وجوہات ہیں، ایسا تو نہیں کہ میں بلا وجہ ہنس رہا ہوں، ہر بات پہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر بات پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ حسنین آپ کی جانب بڑھیں گے، کیا کہیں گے، کس طریقے سے عید گزار رہے ہیں اور کیا مصروفیات ہیں، اور کیونکہ آپ کی مصروفیات ہم تو جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طریقے سے عیدی کا بھی ذکر کریے۔ جی 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 بالکل، کہ کتنی عیدی وصول کی آپ نے اور کہاں کہاں سے وصول ہوئی، اور کیونکہ اب کی بار دیکھا تو یہ گیا کہ جب سے ہم لوگ صاحب روزگار ہوئے ہیں تو ہمیں تو کہیں سے بھی عیدی نہیں ملی۔ ارے میں آپ کو ایک بات مجھے یہاں پر نہیں نعمان، تم نے بہت ساری عیدی سمیٹی ہے، میں جانتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ایک بات میں بتاتا چلوں، لاسٹ ٹائم جن بچوں کو میں نے 100 روپے دی تھی آج وہ 500 سے نیچے ہی نہیں آ رہے، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے زمانہ بدل گیا ہے۔ ایک چیز میں نے ان سے 100 روپے میں تو 1 لیٹر پیٹرول اب نہیں آتا، ایک چیز میں نے ان سے یہ سیکھی کہ وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ یہ کہتے تھے پہلے چلیں بریک کی انسٹرکشن آئی ہے تو نعمان گل بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ آ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین عید کے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، تو نعمان آپ کی جانب آئیں گے، کیا فرما رہے تھے؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے بچوں سے آج جو ہے نا ایک چیز سیکھی ہے اس عید پر، کہ ان سے ایک بار میں نے عید ملی، انہوں نے بولا عید مبارک، پھر انہوں نے ملی عید مبارک چاچو عید مبارک، 3 دفعہ بول دیا۔ یہ تو تمام آپ کی حرکات و سکنات ہیں، پچھلے 2 دنوں سے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں نعمان، عید مبارک عید مبارک۔ جب تک عید ہی نہیں مل جاتی، جب تک عید ہی نہیں مل جاتی انہیں، تب تک جب نہیں ملی 3-4 دفعہ بولنے کے بعد پھر بولنے چاچو عید ہی مبارک۔ جناب چاچو عید ہی مبارک،
آپ وقار میں بڑے ہیں. اچھا آپ کا فرض میں بنتا ہے. سمجھا شاید چاچو عید مبارک کہنے پہ آپ دے دیتے. آپ کا فرض بنتا ہے یار, آپ دیں گے. ابھی ہمارے ساتھ جو ہماری بہنیں آئیں گی ان کے لیے بھی آپ عیدی نکالیں گے. جناب ویسے تو میں بانٹ چکا ہوں, لیکن حسنین آپ کی طرف آ رہے تھے, آپ بچپن کا بتا رہے تھے کہ بچپن میں کیسے عید گزارتے تھے. بچپن میں عید اس طرح سے ہوتی تھی کہ بچپن سے مطابق اب جو عید ہے نا وہ بڑی مختلف گزری ہے. اب تو ایک تو کام کا سلسلہ ایسا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی کرنی ہے, رات بھر خبریں پڑھتے جائیں, پھر صبح 10 بجے آپ گھر جائیں, پھر سو جائیں جا کے. پورا رمضان سو کے گزرا ہے, اور کوئی چیز ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ سب ختم ہو گئی. سوشل لائف بالکل ڈسٹرب تھی, نہیں کر سکے جو پہلے جس طرح سے رمضانوں میں کرتے تھے ایکٹیویٹیز, مساجد میں جانا, دوستوں سے ملنا, باہر ہوٹلنگ کرنا. گھنٹے میں جا کے بھاگ جانا, ایسا تو نہیں کیا؟ نہیں, یہ کام ہم نے نہیں کیا وقار بھائی, آپ کے ادھر ہوتا ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہم نے نہیں کیا. لیکن بالکل مختلف تھی بچپن سے. اگر میں کمپیئر کروں تو بچپن میں تو بڑی چیزیں کرتے تھے. نانی کے گھر رکنے جا رہے ہیں, پھپھو کے گھر جا رہے ہیں, اور چاچو وغیرہ سے تو وقار الحسن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ غم روزگار غمیش بھلا دیتا ہے. بالکل نہیں, مجھے تو نہیں بھلایا ابھی تک کسی چیز نے, لیکن بہرحال آپ کے چاہنے والے اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپ کو بھلاتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کو بھلا دیا تو ایک الگ بات ہے. بہرحال کہتے ہیں جذبے جو جوان رکھنے چاہیے. بے شک جذبے جوان ہے. حسنین کیا کہہ رہے تھے؟ جذبے جوانوں سے متعلق نہیں, آپ بچپن کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے. ہاں, بچپن کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ہم ابھی بچپن سے نکلے نہیں. اس دفعہ کی عید جو تھی وہ اس طرح بھی مختلف تھی. ایک تو سب کو پتا ہے کہ نیوز اینکر ہیں, سب سمجھتے میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں. عیدی کا گراف تو ایسے اوپر گیا ہے جس طرح اوپر میں بھی نہیں گیا. پہلے جو بجٹ تھا بھائی وہ تو بالکل آؤٹ ہو گیا ہے. عیدی اشاروں سے بتائی جا رہی ہے کہ اتنی نہیں, بڑھتا ہی جا رہا ہے گراف, بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنہیں 200 روپے دی وہ 500 روپے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں 500 دو گے تو چاچو ہم چھوڑیں گے, ورنہ نہیں چھوڑیں گے. پیارا سا بچہ تھا نا جو کہتا تھا دھوتے ہی جاؤ. گھر کے بچے کہتے ہیں دیتے ہی جاؤ, بڑھاتے جاؤ. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو عیدی بڑھاتے جائیں. اچھا ویسے اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے. اچھا میں ندیم بھائی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر ہیں اور اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جناب جتنی کاوش اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے حوالے سے, اس کے پیچھے وہ اس وقت موجود ہیں, انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور بہت داد و تحسین کے مستحق ہیں ندیم بھائی. بالکل. اور ندیم بھائی کو پورے رمضان میں نے دیکھا, میں جب آتا تھا رات میں جوائن کرتا تھا تو ندیم بھائی لگے ہوئے ہوتے تھے اکیلے, صبح سے شام تک لگے بھاگ رہے ہیں, کان میں ٹاپ بیگ لگا ہوا ہے, اور غصہ بھی جلدی آتا ہے, لیج پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں, ساری انسٹرکشنز دے رہے ہیں. ندیم بھائی نے جس طرح چلائی ہے نا رمضان ٹرانسمیشن, بہت زبردست چلائی ہے, کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی. آپ پورا نام بتائیں گے نا تو پتہ چلے گا. ندیم عثمانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ان کی ایک جو شناخت تھی نا وہ پہچان شاید لوگوں کو ذہن میں آ جائے. حنیف راجہ صاحب کے ساتھ کیسا ایک پروگرام کرتے تھے, ہوتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے لوگ جو ہے بعض دفعہ تو انجوائے کرتے تھے, بعض دفعہ مارنے آ جاتے تھے. تو ایسے میں جو ہے کافی لوگوں نے انجوائے کیا. وہ زمانہ الگ ہی ایک. وقار بھائی ایک میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس آفس کا آصف علی زرداری کون ہے جو مفاہمت سے چلتا ہے؟ چلیں ابھی اس بات کو صیغہ راز میں رکھا جائے. وقار بھائی اور میں آپ بہت اچھا جگہ پر ہمیں جانا ہے, تال اور سر آپ کے اندر بھرپور ہے, تو کیا سنائیں گے؟ یہ آپ نے وہ تعریف کر دی جو مجھ میں ہے نہیں, اور جب مجھ میں ہے نہیں تو میں گا تو گنگنا ضرور سکتا ہوں. وقار الحسن آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے, کانوں کو دھوکا نہیں ہو سکتا. وقار بھائی اور مجھے ایک جگہ پر جانا ہے تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ وقار بھائی جو سنانا چاہ رہے ہیں وہ سنا دیں, اس کے بعد ہم بریک لیں, اس کے بعد ہمیں نکلنا بھی ہے نا. بالکل. تو وقار بھائی جو آپ سنانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین. اچھا میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میرے پاس 2 میڈل ہیں ناظرین, اور ان 2 میڈل میں جو ایک بڑا میڈل ہے ایک چھوٹا میڈل ہے, اور جو چھوٹا میڈل ہے مجھے وہ اچھا گانا گانے پہ ملا تھا, بڑا والا میڈل جو ہے مجھے چپ کرانے پہ ملا تھا. تو جو بڑا میڈل ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری آواز کیسی ہوگی, گاؤں گا کیسا گاؤں گا, لیکن بہرحال کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اپنے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا میڈل اب دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے, لیکن حسنین ابھی آپ سے بھی سنیں گے, آپ بھی تیاری کر لیں. جی میں بالکل ان کا ساتھ. بہت اچھا سنگر ہے, جب تک ہمارے ساتھ نائٹ میں رہا بہت اچھی گانے گا اس نے. اچھا میں یہ بھی صلاحیت ہے. یہ سراسر سیاسی بیان اس وقت نعمان گل نے دیا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نعمان تم تو عید کے دن بھی سیاست سے باز نہیں آنا. اصل میں ہم اس کو سوتے ہوئے سنتے تھے, بہت اچھا سنتے تے, سوتے ہوئے سنتے تھے, اسے یاد اس کے لیے تو پھر سونا پڑے گا مجھے. چونکہ یہ جو ہمارا شام کا ایک پہر ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے نام کیا ہے, اسی کے ساتھ ہم بریک پر بھی نکلیں گے. آپ اسی گانے کے اوپر جو ہے ہم چلیں, لیکن بہرحال بے تالا ہوں میں, اس لیے ذرا سا زیادہ سر نہیں دیجیے گا سر, میں ویسے کوشش کروں گا. ہو سکے تو میرا ایک کام کرو,
हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वेलकम बैक नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। और मेरे को होस्ट सैयद नुमान गुल जो हैं और वकारुल हसन जो कि मेरे को एंकर हैं, तो मसरूफियात की बिना पर, काम की बिना पर हमें अलविदा कह गए, तो अभी हमें ज्वाइन किया है और को होस्ट भी हैं अरीबा सुल्तान और मेरी को एंकर भी हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है कुरतुलैन बख्श ने, मेरी को एंकर हैं और बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी बहन भी हैं, और दोस्त तो हम सब बहुत ही अच्छे हैं। तो अरीबा सही है, मुझे भी लोग देखते रहते होंगे मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और उसामा, आज आपसे मुलाकात हो रही अभी इसी वक्त, तो आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक और हो। अब तक का जो भी मामलात थे वो सब अच्छे से जा रहे होंगे। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जितने भी लोग थे सबका यही था कि सब ने आके बैठना है, इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि ये एंकर्स के हवाले से ट्रांसमिशन सजाई गई थी और कुरतुलैन बख्श और मैं भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब रौनकें बढ़ने वाली है, जो कि थोड़ा सा टाइम रह गया। तो कुरत आपकी जानिब आएंगे, सबसे पहले बताइएगा ईद आपकी ओवरऑल कैसी गुजरी है? ओवरऑल ईद कैसी गुजरी, ये तो आपके साथ गुजरी यहाँ पर। और जिस तरीके से कहते हैं कि चैनल हमारी एक दूसरी फैमिली होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा होता है वो चैनल के अंदर गुजरता है, तो यहीं पर जो है काफ़ी टाइम हमारा गुजरा। और साथ ही घर पे जब गए तो वही दावतों का जो सिलसिला होता है ख़ानदान के अंदर वो चलता है, और उसके बाद फिर जो सेकंड डे ऑफ के नाम पर जो डे होता है हमारा, उसके अंदर घर के काम इतने सारे होते हैं कि वो जो सुबह से उठते हैं हम, और वो कामों का सिलसिला हमारा जारी रहता है, और फिर वो रात को ऐसे ही गुजर जाती है और ईद हमारे कामों में निकल जाती है, और थर्ड डे हम फिर यहाँ पर आ गए और आप सबके बीच में जो है वो ईद हम गुजार रहे हैं और इसी तरीके से ईद मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ईद है हमारी भाई। बिल्कुल, तो ईद ओवरऑल एंजॉय तो कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय, हमारी दूसरी लोगों ने फैमिली होती है, हमारी ऑफिस बिल्कुल। अच्छा कुरत, यहाँ पे करेक्शन कर दें, अब ये दूसरी नहीं है, पहली फैमिली यही है। चलें, पहली फैमिली हमारी है, लेकिन वो वाली नाराज हो जाती है ना, फिर भाई पहली हमारी है, ये कह दे, लेकिन जितना टाइम हम यहाँ पर देते हैं अपने ऑफिस में देते हैं, उतना टाइम हम घर पे देते नहीं है। घर पे हम जाते हैं तो कुछ सिलेक्टेड हमारे पास घंटे होते हैं, उसमें अपने काम करने होते हैं, सोना होता है, फिर से वापस हमने सुबह आना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि यहीं गुजरता है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली कहलाती है ये। आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजरी, किस तरीके से गुजारा आप लोग ने ईद का दिन? देखें, जिस तरह आपने बोला कि छुट्टी का दिन, तो छुट्टी का दिन तो आज मेरा भी है, लेकिन यहाँ पर सजी हुई थी तो आज मुझे यहाँ पर आना था। और जिस तरह ट्रैफिक की लोग बात कर रहे थे, तो इसको मैं सेकंड करूंगी कि रोड्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से हम लेट भी हो गए, लेकिन पहुँच गए और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनकर ये बड़ी बात है। अच्छा हसनैन बैठकर मासूमियत से देख रहे हैं और हंस रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये अब तक ईदी इन्होंने नहीं दी है, तो अब इनकी बारी आ गई है कि ये ईदी देंगे। अभी मैं ये सुन रही थी हसनैन से कि डिमांड्स बढ़ गई हैं, और अब जो है ना हम बहुत गौर से सुन रहे थे ये चीज कि हमें अपनी कितनी डिमांड बढ़ा है, इस तरीके से ईदी बांटी और ऐसे बर्नर लेकर आता खत्म हो गई, तो अब ये हसनैन की बारी है, बहनें यहाँ बैठी हैं, तो हसनैन जो है दूसरा बंडल खोल लिया जाए। बिल्कुल, और दूसरा बंडल मैं भी ऐसे मौके पे एक सियासी बयान ये दे दूं कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी वादे और दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, लेकिन बात यह है कि उस पर अमल दरामद कितना किया जाता है। नहीं, हम पॉलिटिशियन पे नहीं जा रहे, हम सियासतदान तो है ही पे रखते हैं। नहीं, वो चीज ठीक है, आप लोगों की ईदी पेंडिंग है, वो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। मुलाकात भी आप लोगों से ईद के इन 3 दिनों में आज हुई है, तो ईदी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी, और उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हैं। लेकिन जैसे आप बात कर रही थी कि हमारा ताल्लुक ऐसी एक फैमिली से है, मतलब हम लोगों का शुमार उन शोबों में होता है जो भले आंधी हो, तूफान हो,
ہم اپنا کام ہمیشہ جاری رکھتے ہیں. مجھے تو بالکل فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایسے شعبوں سے ہے, اور خاص طور پہ میں عید کے موقع پر ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو روڈز کے اوپر ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں, پولیس اہلکار ہیں, رینجرز کے اہلکار ہیں, ریسکیو کے اہلکار ہیں, جو اپنی عیدیں قربان کر کے ہمارے لیے, ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے سڑکوں پر فرائض انجام دے رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی میرا بہت سلام ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی میٹرو ون نیوز کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. آپ لوگ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں, ہم لوگ آپ کو بالکل ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ لوگ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو انتہائی ضروری ہیں. آپ لوگوں کے بغیر تو ہم بھی ادھورے ہیں. بالکل. اور ناظرین, جو اس وقت سرحدوں پر ہمارے محافظ کھڑے ہوئے ہیں, جو نہ عید دیکھتے ہیں نہ کوئی تہوار دیکھتے ہیں, صرف مادر وطن کے دفاع کی خاطر اور مادر وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ بارڈرز پہ قربان کر رہے ہیں, ان سب کو میری طرف سے سلام عقیدت اور خراج تحسین. چلیں, آپ دونوں نے تو کر دیا, میں اپنی جانب سے اور قرۃ العین کی جانب سے بھی کر دیتی ہوں کہ ہم بھی ہمیشہ, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور جس طرح کا آپ کا کام ہے. اور کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ عید دیکھتے ہیں نہ کوئی اور تہوار, بلکہ اگر اس طرح کے کوئی اوکیشنز آتے ہیں تو کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, ذمہ داریاں اور بہت ساری آ جاتی ہیں, تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا, سب بلکہ خوش اسلوبی سے کرتے ہیں. بلکہ کل میں ایک شارٹ بھی سن رہی تھی جس میں ایک پولیس اہلکار تھے, تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں, پارکس ہوں یا پھر تفریحی مقامات ہوں وہاں پر جاتے ہیں, تو ہمیں یہی دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہم اسی کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح عید ہماری سیلیبریٹ ہو گئی ہے, اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم جب پوری کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ لوگ جتنے بھی آئیں وہ خوش رہیں اور وہ اچھے سے عید سیلیبریٹ کریں. تو یہ کام واقعی بہت بڑا ہے اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو. تو قرۃ العین, آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گی. سب سے پہلے اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے عیدی کتنی جمع کی ہے, کتنی عیدی آپ نے جمع کر لی, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے ویسے آفس میں. یہ بات بالکل سراسر ویسے تمام جو ہے تھکا دینے والے اور مصروفیات کے کاموں میں سب سے زیادہ جو مصروف رکھنے والا اور سب سے زیادہ انتھک محنت والا جو کام ہے وہ عیدی سمیٹنا ہے اور عیدی اکٹھی کرنا اور عیدی وصول کرنا ہے. تو قرۃ بتائیے گا کتنی عیدی وصول کی؟ قرۃ سے ایسے پوچھنے جیسے خزانہ جمع کر ہم نے سنا ہے کہ قرۃ سنائی باتوں کے اینکرز کبھی اعتبار نہیں کرتے. ذرائع کو نا اسٹرانگ رکھنا چاہیے. ہماری جو ہے نا کہتے ہیں نا ڈیفینیشن میں آتا ہے, ہماری ہسٹری میں آتا ہے کہ ذرائع. قرۃ ویسے آپ ہم سب سے بڑی ہیں تو آپ جی نہیں, ایسا بالکل آپ نے بہت غلط کہا ہے کہ میں آپ سب سے بڑی ہوں. اچھا قرۃ, اس بات کو سب بولیں کہ آپ NIC لے آئیں. قرۃ جو ہے وہ سویٹ 16 ہے. ایگزیکٹلی, یہ اسامہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور سویٹ 16 کے اندر آپ جتنی بھی لے سکیں وہ لے لیں ایج, لیکن ایج جو ہے نا لڑکیوں سے نہیں پوچھتے, بیڈ مینرز ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سب نے سکھایا. نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن ہم پھر بھی عیدی لیں گے. عیدی چلے میں بالکل آپ کو دوں گی, دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں. میں نے ایک چیز کہی تھی, بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں بہنوں کو عیدی ان کو دینی چاہیے. اریبہ ویسے سویٹ 16 چھٹیاں ہٹا کے یا چھٹیاں ملا کے آپ ملا لیں, تب بھی 20 کے اندر آ جائیں گے. کچھ بھی ہو جائے, بھائی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو عیدی دیتے ہیں, اور یہ چیز آپ بالکل سب کو عیدی دی جائے گی. اب اگر 10 کا نوٹ بھی دیا جائے تو آپ لوگوں نے وصول کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اریبہ کا چہرہ فوراً اتر گیا 10 کا نوٹ سنتے ہی. کر لیں گے, لیکن ڈیمانڈز ایسی کچھ ہے نہیں اور وہ پوری کرنی پڑیں گی. عید کا ہی تو ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ پوری بھی کرنی چاہیے. چلیں, گانا کون سنانا چاہے گا؟ بالکل, میں تو بہت ہی بے سری سنا تھا کہ آپ گانا گا لیتے ہیں, چاہے وہ سلا دیتے ہیں یا جیسے بھی کر لیتے ہیں, ٹرائی ہو جائے. میں ویسے تو سنگنگ بالکل نہیں کرتا, لیکن اپنے پاکستان کے لیے میں دل پاکستان ضرور گا لوں گا. اس میں میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی میرا ساتھ دیں, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم بھی آزاد ملک میں نہیں رہ رہے ہوتے, پتہ نہیں کس کی غلامی اس وقت کر رہے ہوتے. تو سب سے پہلے پاکستان ہے, تو میں چاہوں گا کہ دل پاکستان میں گاؤں اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں. بالکل. ایسی زمین اور آسمان, ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں. دل پاکستان, جان پاکستان, دل پاکستان, جان پاکستان, دل پاکستان, جان پاکستان, دل پاکستان, جان پاکستان.
तालियां बजा दें। बहुत जबरदस्त, entertainment। बहुत जबरदस्त। और सबसे पहले पाकिस्तान, तो हसनैन के लिए वैसे ज्यादा, और पाकिस्तान तो फिर दिल और जान। इतने करते नहीं है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आ जाती है तो फिर जज्बात फिर आप रोक भी नहीं सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल। इस मौके पे एक शेर याद आया कि जायदादें तो बहुत थी। अरीबा, एक मेरे नाम कर दें। चलें आपके नाम कर दी। पहले पाकिस्तान के नाम, जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नाम है, उसके बाद सबके नाम है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। कि जायदादें तो बहुत थी, हम सब छोड़ आए, बड़ी आबो ताब थी, हम मुंह मोड़ आए, कहने को पूरा खित्ता हमारा था, बाबाए कौम ने पुकारा, हम दौड़ आए। वाह, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, तो लास्ट कमेंट अगर कोई देना चाहे, क्योंकि अब वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का। बस लास्ट कमेंट यही है कि जितने लोग जो है वो ईद को सेलिब्रेट करें, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि दिलों में गिले शिकवे बहुत होते हैं, तो उनको दूर करें, और जितने लोग नाराज़ हैं उनको जो है मनाएं, क्योंकि ईद की खुशियाँ बार बार नसीब नहीं होती। देखना तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि अपनी ईद को बहुत अच्छी तरीके से जो है एंजॉय करें और साथ लोगों को मनाएं। हसनैन, आप क्या बिल्कुल, मैं कुरत की बात को आगे बढ़ाते हुए इसी को सेकंड करूंगा और कहूंगा कि जितने भी लोग हैं इस त्यौहार को जिस तरह से मनाया है और दूसरों के लिए इस त्यौहार को मनाएं, अपने लिए तो आप मनाते ही हैं, दूसरों की खुशी में शामिल हों, उनको अपनी खुशी में शामिल करें, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। और दूसरों की खुशी में बिल्कुल शामिल हों, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और ऐसे तबके पर ज़रूर नज़र रखें जो वाइट कॉलर होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनकी मदद आपने खुद आगे बढ़ के करनी है, और उसको ज़ाया इस तरह से भी नहीं करना कि आप सबको बताएं कि हाँ हमने उसकी मदद की है, क्योंकि मदद तो इस तरह से करनी चाहिए कि एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को भी पता न चले कि आपने हसनैन, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, बस इतना सा कहेंगे कि जितनी भी नाराज़गियाँ हैं, दिलों में कोई बुराइयाँ हैं, तो उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। और आज के प्रोग्राम से इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।